دمن کور دستر کو توڑ دزنا ٹاکور دے نشتا یتیم پلار دے شہید شوی او کمور دے نشتا یتیم پلار دے شہید شوی او کمور دے نشتا دمن کور دستر کو توڑ دزنا ٹاکور دے نشتا یتیم پلار دے شہید شوی او کمور دے نشتا یتیم پلار دے شہید شوی او کمور دے نشتا چلاس دے ونی سرا تیر تے اکڑے دجون پر لارا چلاس دے ونی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیک اہل احترامات، اس وقت میں گلگت بلتستان میں یتیم خانہ میں موجود ہوں. چیئرمین دورانی ویلفیئر وحید پرا صاحب، ان سے میں جاننا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ وحید صاحب خیال کیسا آیا آپ کو؟ آپ ذرا یہ مجھے بتائیں آپ کو خیال کیسا آیا، کیونکہ میں خود 4-5 بچوں کا باپ ہوں. میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، بلکہ پورا نہیں کر سکتا ہوں، دن کو رات کو گرمی و سردیوں میں مسلسل ان کے لیے تبدو میں کرتا ہوں، پھر بھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں. آپ ذرا بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شوکت صاحب. میں اپنی جانب، اپنے یتیم خانے کی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گلگت آئے اور ہمارے ٹرسٹ کا دورہ کیا. اس وقت میرے پاس شوکت صاحب ٹرسٹ میں 29 بچیاں ہیں اور میرے اپنے 6 بچے ہیں، اور اس کرائسس سے میں گزر رہا ہوں کہ گرمی سردی جیسے بھی حالات ہوں، ہم نے ان کو رکھنا، پالنا، تعلیم، تربیت اور میڈیکل، رہائش، تمام تر سہولتیں ان کو اس چھوٹے سے چھت کے نیچے میسر ہیں. اور جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک کرائے کی عمارت ہے، جس کی میں 13,000 روپے کرایہ دے رہا ہوں. اور میری بچیوں کے 6 ٹیچر ہیں میرے پاس، جو میری بچیوں کو یہاں پہ تعلیم، تربیت اور سلائی کڑھائی کا بھی ادھر انتظام کیا ہوا ہم نے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا، تو یہ جس حالات سے میری یہ بچیاں گزر رہی، اسی حالات سے میں بھی گزرا ہوں. آج سے تقریباً 50 سال پہلے میرے والد محترم کا ہندل کے مقام پہ حادثے کے شکار ہو گئے. اس وقت میری عمر 4 برس کی تھی، 4 ماہ کی تھی. تو اس کے بعد جو میری عمر بڑھتی گئی اور میں اپنے رشتہ داروں سے اور وائس چیئرمین تاشفین رفیق سے میں نے مشورہ کیا، اور میرے جنرل سیکریٹری ہیں زین العابدین صاحب، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ جن نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے. اور 4 بچوں سے میں نے سٹارٹ لیا 2015 سے، اور آج میرے پاس الحمدللہ 29 بچیاں ہیں جو تعلیم، تربیت اور ہر قسم کی سہولت ان کو یہاں پہ میسر ہے. اخراجات اس کیسے ہیں کہ میری فیملی اور میرے یار دوست تعلق دار جتنے ہیں کوئی میری مدد کرتے، اور کوئی 20 چندہ باکس ہم نے بازار میں لگائے ہوئے ہیں، جس سے کرائے کے پیسے وغیرہ ادھر سے ہمیں مل جاتے ہیں. باقی جو 1000 قسم کی مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اسے نبھا رہے ہیں. اور میری فیملی بڑھ چڑھ کے میرے ساتھ حصہ لے رہی ہے، اور میرے دوست جو چند ایک دوست ہیں وہ میرے ساتھ منتھلی کچھ میری امداد کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہماری امداد کی جائے تو میں آج میرے پاس 29 بچیاں ہیں اور میں ان کو 50 تک لے جانے کی سوچ رکھتا ہوں. لاک ڈاؤن میں جو مسئلہ ہوا وہ ہمارے ساتھ ادھر کافی مجھے پریشانی اٹھانی پڑی، کیونکہ دکانیں بھی ساری بند ہو گئی اور بازار میں بھی مطلب نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ تقریباً سکول مدارس بند ہو چکے تھے، اور میرا ٹرسٹ دورانی ٹرسٹ جو ہے یہ کھلا رہا، کیونکہ ان بیچاریوں کا کوئی ایسا وسیلہ نہیں تھا جو ان کو لے جاتے. اور الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو یہاں رکھا ہوا ہے اور ہیں اس وقت موجود ہیں. وحید صاحب، اپنے اخراجات سے، اپنے کاروبار سے، اپنے رشتہ داروں سے 29 بچیوں کو کوئی نہیں پال سکتا ہے. اس میں آپ کو 100 مشکلات آ سکتے ہیں، محسوس آپ کرتے ہوں گے. آپ مخیر حضرات کو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کار خیر میں؟ مخیر حضرات سے میں یہی کہوں گا کہ میری مدد کی جائے، میری بچیوں کی مدد کی جائے. اور اس میں جو مسئلے مسائل ہیں میرے لیے بہت سے ہیں. اس میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنی بچیاں دکھاؤں گا جو جن کے والدین میں علیحدگی ہوگی، انہوں نے دوسری شادیاں کر لی، بچیوں کو پھینک دیا، انہیں میں نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اور ایسے بچیاں میرے پاس ہیں کہ جن کی دشمنی کی نظر ان کے والدین یا ورثہ دشمنی کی نظر ہو گئے ہیں. اور اس وقت میرے پاس کوئی 8-9 بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کو میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس کی پوری فیملی دشمنی میں تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. وائس چیئرمین دورانی ویلفیئر ٹرسٹ تاشفین رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ ہمارے ادارے آئے، آپ کا بہت شکریہ.
ہمارے ادارے میں جو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، بچوں کو ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن سائڈ پہ ہم ان بچوں کو مختلف اسکولوں میں بھی پڑھا رہے ہیں، ان کی فیسز وغیرہ اور اخراجات، ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ان کے رہائش کے مسائل جو ہیں اور ان کی جو سوشل پرابلمس ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ 6 ٹیچرز جس طرح بھائی نے آپ کو بتایا ہم نے رکھے ہیں، اس میں قرآن کی تعلیم ہے۔ 6 ٹیچرز جس طرح بھائی نے آپ کو بتایا اس میں قرآن کی تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، پلس جو ہے کمپیوٹر اسٹڈی کو بھی ہم فوکس کرتے ہیں، اور ان بچوں کو ہم لوگ ہر مہینے میں کہیں آؤٹنگ پہ بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل دماغ پہ کوئی اس قسم کی اعصابی پریشانی تکلیف نہ رہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ان بچوں کے لیے اپنے بزنس سے کوشش کی ہوئی ہے کہ جی جہاں پہ ہم پھنستے ہیں تو وہاں سے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جی وی کے اس علاقے میں ہمیں بہت سے مسائل بھی رہے ہیں، بہت سارے بچیاں ایسی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن ہم نے اس علاقے میں سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ ہمارے فور فادرز نے یہاں پر بہت قربانیاں دی ہیں اس علاقے کو ڈیولپ کرنے میں، اور آج جو ہے ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جی ہم اس علاقے کو اور اس علاقے کے یتیم اور بے سہارا بچوں کو ایجوکیشن میں، جیسے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کسی کے بچے جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اور آج سے مطلب ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اس ادارے کو اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں، اور اس ادارے میں مطلب اس کی تعداد کو بڑھائیں، اس کی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کریں اور بہت بڑے لیول پہ لے کے جائیں تاکہ ہم ایک اچھا شہری معاشرے میں دے سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہمارا اولین جذبہ خدمت انسانیت ہے۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محسنہ۔ آپ کے والد وفات پا گئے ہیں؟ اچھا، آپ کی دوسری بہن بھی ہے کہ نہیں، آپ اکیلی ہو؟ میری دوسری بہن بھی ہے۔ اچھا، یہاں آپ کو تعلیم ملتا ہے، صحت ملتا ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے؟ عید کیسی گزری آپ کی؟ اچھی گزری؟ کپڑے جوتے آپ کو ملے تھے؟ جی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں دورانی ٹریس کا پیج مسلسل پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور یہ پروگرام میں نے رکھا تھا کہ جب میں گلگت جاؤں گا تو آپ کی اسی یتیم خانے میں، جو آپ کو وحید پراز صاحب سٹار کہتے ہیں، وہ یتیم خانے کا نام استعمال نہیں کرتا ہے، آپ کو یہاں پر رہنے پر فخر ہے؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، یہ میں اس وقت اسی یتیم خانے میں موجود ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں، اور ادا اس لیے کر رہا ہوں کہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ابھی بھی انسانیت ہے، جس پر میں بھی فخر کر رہا ہوں اور آپ سب کو بھی فخر کرنا چاہیے۔ وحید پراز صاحب نے جیسا ابتدا میں ذکر کیا کہ میں خود اس پروسیس سے میں گزرا ہوں، تو اسی لیے ان بچوں کو رکھنا میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں۔ ان کی وحید صاحب کی مسز وہ بھی یہاں پہ ان بچیوں کے ساتھ ایسی ہی رہ رہی ہے جیسے یہ بچے ان کے ہیں، اور وحید صاحب کو بھی یہ بچے سب پاپا کہتے ہیں، اور وحید صاحب بھی بچوں کی طرح اس بچیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں وحید صاحب کی مسز کی طرف جاتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا بابی یہ آپ مجھے بتائیں، اپنے بچے پالنا بہت مشکل ہے، 29 بچے آپ کے یہاں یتیم خانے میں ہے، اور وحید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مزید اس کو بڑھانا چاہتا ہوں، مزید بچیاں ہیں ایسی جن کو اس شیلٹر کے اندر لانے کی اشد ضرورت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بھائی، یہ بچے جو ہیں مجھے ان کی پرورش کرنا کوئی مشکل نہیں لگتا، میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ بچیاں بھی میری اپنی بچیاں ہیں، میں ان کے ساتھ جب آ کے ٹائم گزارتی ہوں، وقت گزارتی ہوں، ان کو تربیت دیتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، تو میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اور ہم لوگ کا ارادہ تھا بچے بڑھانے کے، لیکن ہمارے پاس جگہ محدود ہے، تھوڑی ہے، اس لیے ہم نے 28 29 بچیاں ہیں، تو ماشاءاللہ سب کو ہم دینی دنیائی تعلیم دے رہے ہیں ادھر، اور ان کا کھانا پینا، ان کے لباس، سب کچھ ہم خود ہی ان کا کرتے ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ ہم ان بچیوں سے پوچھیں، یہ اتنی خوش ہیں یہاں سے کہ کوئی اگر فیملی والا آ کے ان سے کہے کہ آ جاؤ ہم آپ کو آپ کے گھر لے جانا چاہتے ہیں، اپنے فیملی والا کوئی، تو یہ نہیں جاتی یہاں سے بچیاں، یہ ماشاءاللہ یہ بہت خوش ہیں ہماری بچیاں یہاں،
اور ہمارا مقصد جو ہے اللہ کا شکر ہے ہماری 8 بچیوں نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا ہے. ہم ان کو دینی بھی تعلیم دے رہے ہیں, دنیائی تعلیم بھی دے رہے ہیں, اور آگے ماشاءاللہ ہماری ارادہ ہے کہ ہم ان کو ادھر سے ہی شادیاں کر کے ان کو ادھر سے ہی رخصت کریں گے. درانی ویلفیئر ٹرسٹ زندہ باد. 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 بیٹا اپنا نام بتائیں. میرا نام سمیکیا ہے. کہاں سے آئی ہو؟ چلاس سے آئی ہوں. اچھا, زیادہ تر یہاں بچے چلاس کی ہے, دارال چلاس کی ہے. جی. اچھا, آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ دورانی ٹرسٹ کس کے ذریعے سے آپ یہاں آئی تھی؟ ہم نے پھپھو کے. اچھا, پھپھو کے ذریعے سے یہاں پہ آئی تھی. جب سے آپ اب یہاں آئی ہے تو آپ خوش ہو؟ جی. کوئی تکلیف آپ کو تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں. آپ کو اپنے گھر کا ماحول مل رہا ہے؟ جی. اللہ کا لاکھ شکر. ہمیں یہاں میرا یہاں دورانی ٹرسٹ میں یتیم کے ساتھ نہیں ہوں. میرا گھر ہی ہے یہاں. میں یہاں مجھے ہر کچھ اچھی طرح ملتا ہے اور مجھے ہر کچھ تربیت بھی ملتی ہے یہاں. میں نے ابھی قرآن بھی ختم کیا ہے یہاں. مجھے پڑھاتے بھی ہیں, ٹیچریں بھی اچھی طرح پڑھاتے ہیں. مجھے ہر کچھ سمجھ آتا ہے. میں نے پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے اور میں نے ابھی کپڑے کی سلائی بھی سیکھی. مجھے اچھی طرح کپڑے بھی دیتے ہیں. ہر کچھ مجھے یہاں برابر. کپڑے جوتے عید پہ آپ کو مل رہے ہیں؟ جی. جی ہاں. سب کو مل رہے ہیں؟ جی. سب کو ہر سہولت مل رہی ہے؟ جی. شکریہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرماتے ہیں کہ یتیم کا کفالت کرنے والا قیامت کی دن میرے ساتھ یوں ہوگا اور عرش کے سایہ تلے ہوگا. میں آپ سب مخیر حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم ایک بچے کو 100 روپے دیتے ہیں. یہ یتیم بچے, یہ بھی ہمارے بچے, آپ کے بچے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کا خیال رکھیں. ان بچوں کے جتنے مشکلات ہیں ان مشکلات میں وحید بھائی کا ساتھ دے دیں. آخر میں پشتوں میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. وحید بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ پجون کی اغا وقت دکار شی سڑے, پجون کی اغا وقت دکار شی سڑے, د بنیادمو چی پکار شی سڑے, او د خلی خبری وی د خلی خبری سڑے غا چی پکردار شی سڑے, او پیدای صد چی میونه لري سکه پقد باندې چینار شي سړی, او په دې یتیمانانو ماشومانو چې څوک سر نشیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. د نامعلومه کیمرمین سره شوکت علي شاه, یتیم خانه, دورانی ویلفیر ټرسټ, گلگت بلتستان. یو جہان مننا, ډیره شکریہ. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتی ہے قطار اندر قطار اندر. دیکھو شوکت بھائی, بس بات اتنی سی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو پیار دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لاوارث اور یتیم بچے یتیم نہیں رہتے اور وہ بچے ہماری گود میں آ جائیں گے. اگر ہم ان بچوں کو گود لے لیں اور ان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں تو اس سے بڑی غنیمت اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہوتی. وحید بھائی, بکرا کہاں سے آیا یتیم خانے کو؟ مخیر حضرات نے کسی نے بھیجا جس کا ہمیں علم نہیں. اچھا, بکرا ان نے ذبح کر کے گیٹ پہ چھوڑ دیا؟ گیٹ پہ لے کے چلے گئے. شکریہ. اچھا, یہ وہ جھولا ہے جہاں لاوارث بچے لوگ چھوڑتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر کہیں ویرانے میں دریا کے کنارے میں اگر چھوڑتے ہیں بجائے یہ کہ وہ وہاں چھوڑے, وہ یہاں اس جھولے میں لے کے آئے. اگر اس جھولے میں ان کا بچہ آ جاتا ہے تو ضرور اس شیلٹر کے اندر چلا جائے گا, اس یتیم خانے کے اندر چلا جائے گا اور پھر ان کا خیال ایسا ہی رکھا جائے گا جیسا کہ ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں. دمن کور دستر کو توڑ دگنا ٹاکور دے نشتا, یتیم پلار دے شہید شوی او کمور دے نشتا, یتیم پلار دے شہید شوی او کمور دے نشتا. دمن کور دستر کو توڑ دگنا ٹاکور دے نشتا, یتیم پلار دے شہید شوی او کمور دے نشتا, یتیم پلار دے شہید
دیونه سرات ترته کړه د ژوند پر لار